اس میں ایک بنیادی اصول ان کو سمجھائیے، اور خود بھی سب لوگوں کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی مسئلے میں ایک حدیث مل جائے تو اس کو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اسی موضوع پر آپ کی ایک سے زائد حدیث ہیں، اگر ہیں تو آپ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے کہ آپ ایک حدیث کو لیتے ہیں اور دوسری حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، اور وہ اپنی کتاب میں احادیث کو اپنی فقہی رولنگز کے مطابق لے کر آتے ہیں، اور وہ دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ میں نے ساری حدیثیں اس میں جمع کر دیں، بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو احادیث یاد ہیں ان میں سے 1,00,000 صحیح ہیں میرے سٹینڈرڈ کے مطابق، ان کی شرائط پر پورے اترتے ہیں، ان سب کو بخاری کے اندر لے آتے تو 1,00,000 حدیثوں کی کتاب ظاہری بات ہے بہت مشکل ہوتی کسی کے سمجھنے یاد کرنے میں۔ ان میں سے صرف 7,500 حدیثیں اس کے قریب لگ بھگ بخاری شریف میں لے آئے، تو باقی 92,500 حدیثیں کہاں چلی گئیں؟ وہ یقیناً کہیں اور ہوں گی، کسی اور کتاب میں ہوں گی، کسی اور امام نے لی ہوں گی، جہاں سے انہوں نے سیکھا ان اساتذہ کی کتابوں میں ہوں گی، یا ان کے شاگردوں نے اور جگہ جمع کی ہوں گی، اور ہیں کیونکہ احادیث کی کتابیں سینکڑوں میں ہیں۔ تو آپ تو سائے ستہ کا نام سنتے جانتے ہیں، اور اس کے بھی شاید پورے نام یاد نہ ہو، یا ان کے مصنفین کے نام یاد نہ ہو، لیکن عام آدمی کو تو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 6 کتابوں کے علاوہ جو سینکڑوں کتابیں بکھری ہوئی ہیں دنیا بھر میں، الحمدللہ علماء نے ان کو محفوظ رکھا ہے، تو اس میں جو احادیث آئی ہیں، اور امام بخاری ہی کی ان 1,00,000 حدیثوں میں سے ہے، اور ان کے علاوہ بھی ہیں، کچھ ضعیف بھی ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، اور بالکل درست اور حسن بھی ہیں، تو ان حدیثوں کو چھوڑ کر یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ ان صرف 6,500 حدیثوں کو لے لیجئے اور ان کے علاوہ کوئی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی؟ ظاہری بات ہے جب کوئی امام کوئی بات کہے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کہ حدیث کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کوئی بات کہے گا؟ یقیناً نہیں کہے گا۔ آپ کو اگر میں چانس دوں کہ ایک طرف حدیث ہو اور ایک طرف آپ کی اپنی رائے ہو، تو آپ اپنی رائے کو لیں گے یا حدیث کو لیں گے؟ تو آپ کا اپنے بارے میں خیال یہ ہے کہ آپ اتنے متقی ہیں، الحمدللہ اللہ کا اتنا خوف اور تقوی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اتنی محبت ہے کہ آپ کبھی بھی حدیث کو نہیں چھوڑیں گے اپنی رائے کی وجہ سے۔ اور یہ بدگمانی آپ کو ہے فقہا کے بارے میں، علماء کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے صحابہ سے سیکھا، صحابہ کے شاگردوں سے سیکھا، یا ان کے شاگردوں سے سیکھا، فرسٹ 3 جنریشن کے لوگ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئے، پھر وہ جو ان کے بعد آئے، تو گویا درجہ بدرجہ۔ تو جن 3 جنریشنز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سرٹیفیکیشن دے چکے ہوں، ٹیسٹیمنی دے چکے ہوں، ان کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہو کہ وہ حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو آگے رکھیں گے، اپنے فتوے کو آگے رکھیں گے، اس سے بڑھ کر دھوکے کی بات اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا کہ ہم کسی کے بارے میں ایسا کہیں؟ ایسا تو کسی عام انسان کے بارے میں کہتے ہوئے بھی آدمی کو شرم آنی چاہیے۔ پھر یہ دوسرا اشکال ہو سکتا ہے کہ ان تک وہ حدیث نہ پہنچی، تو اس کا تو ثبوت دینا پڑے گا نا کہ ان تک نہیں پہنچی۔ امام تو کہتے ہیں اس کو کہ جس کو ان سب چیزوں کا معلوم ہو اور پتہ ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جو اس امام کو نہیں پتہ، اور ظاہر بات ہے ہیومن ہونے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں نہیں بھی پتہ ہوں گی، ہو سکتا ہے نہ پہنچی ہو، لیکن ثبوت اس کا چاہیے کہ نہیں پہنچی۔ جب آپ ان کی کتابیں دیکھتے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس حدیث کو بھی جانتے ہیں اور اس کو بتاتے بھی ہیں، اور اس کا تذکرہ کرنے کے باوجود اگر کوئی رائے دیتے ہیں کسی اور حدیث کی روشنی میں یا قرآن کی کسی آیت کی روشنی میں، تو آپ کہتے ہیں کہ حدیث کو چھوڑ کر قرآن پر عمل کر رہے ہیں، یا حدیث کو چھوڑ کے دوسری حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو آپ فرمائیے کہ اس بارے میں کیا صحیح رویہ ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر، اس موضوع پر جتنی بھی احادیث ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر، قرآن کریم کی تمام آیات جو اس سے متعلق ہیں ان کو سامنے رکھ کر، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ اور تربیت یافتہ صحابہ کرام کی رائے اس کے بارے میں سامنے رکھ کر پھر ان کو جج کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، باقاعدہ اسیس کیا جاتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ دکان میں جائیں اور آپ کو کچھ دوائیں رکھی ہوئی نظر آئیں، آپ اٹھائیں اور ان میں سے آپ کو لگا کھانسی، اس میں کھانسی کا بھی ایفیکٹ ہے، چلو یہ بھی کھا لیتے ہیں۔
تو ظاہری بات ہے اس کے نتیجے میں جو حشر ہونے والا ہے آپ کا وہ آپ جانتے ہیں. اس لیے اپنے ذہنوں کو بالکل کلیئر رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا دھیان، فکر، خوف، تقوی، ورع اور زہد ہمیں آپ کو حاصل ہے، ہمیں یہ گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ان اکابرین کو، ان علماء کو ہم سے لاکھوں درجے بڑھ کر تھا. اسی لیے اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوئے کہ اللہ نے ان کے کام کو 1400 سال تک بچا کے رکھا، 1300 سال تک بچا کے رکھا. اللہ نے ان کے ذریعے دین کی پریزرویشن کی، حدیث کی پریزرویشن کی، قرآن کی تفسیر کی. ایسے لوگوں کے بارے میں ایسا خیال رکھنا کہ وہ نعوذ باللہ حدیث کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کوئی بات کریں گے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اس مسئلے کا حل قرآن و حدیث سے بتائیے. اور بہت سارے لوگ ایسا سوال کرتے ہیں. تو اصل میں یہ سوال درست نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عام طور پہ تو آپ جو جوابات دیتے ہیں وہ سارے بائبل اور بھگوت گیتا کی بنیاد پر دیتے ہیں. آج جو مجھے سوال کا جواب چاہیے یہ آپ قرآن و حدیث سے دیجیے گا. یہ تو بہت بڑا الزام ہے نا کسی پر. امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل، یہ لوگ دین کے مسائل آپ کے خیال میں کسی اور کتاب سے بتاتے تھے. ان کے پاس دوسری حدیثی کتابیں اور قرآن کی دوسری آیتیں تھیں نعوذ باللہ. اس لیے اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اپنے بارے میں اتنے بڑے تکبر اور بڑائی سے بچائے اور ان لوگوں کے بارے میں بدگمانی سے بچائے.